بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز ہوتا ہے رکو نمبر 8 کا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الذین جاؤوا بالافق عصبۃ منکم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو لوگ یہ بہت بڑا بہتان باندھ لائے ہیں، افکن سے مراد وہ واقعہ افق ہے کہ جس میں منافقین نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دامن پر داغدار کرنے کی کوشش کی اور ان پر الزام لگایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت عائشہ کی برات نازل فرما کر ان کی پاک دامنی کو واضح کر دیا۔ وہ اگر اس کو دیکھا جائے کہ حکم کیا ہوا تھا کہ حکم حجاب کے بعد غزوہ بنی مصطلق سے واپسی پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام نے مدینہ کے قریب ایک جگہ قیام فرمایا۔ صبح کو جب وہاں سے روانہ ہوئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہودج بھی جو خالی تھا، اہل قافلہ نے یہ سمجھ کر اونٹ پر رکھ دیا کہ ام المومنین اس کے اندر ہی ہوں گی، کیونکہ حضرت عائشہ بہت دبلی پتلی تھی تو ان کو محسوس نہیں ہوا کہ حضرت عائشہ اس کے اندر موجود نہیں ہے، اور وہ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ حالانکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے ہار کی تلاش میں باہر گئی ہوئی تھیں، جب واپس آئیں تو دیکھا کہ قافلہ چلا گیا ہے، تو یہ سوچ کر وہیں لیٹ گئیں کہ جب ان کو میری غیر موجودگی کا علم ہوگا تو تلاش کے لیے واپس آئیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد صفوان بن معطل سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، جن کی ذمہ داری یہ تھی کہ قافلے کی رہ جانے والی چیزیں سنبھال لیں، تو اس لیے وہ ان کے قافلے کے پیچھے آیا کرتے تھے۔ جب انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حکم حجاب سے پہلے دیکھا، کیونکہ انہوں نے دیکھا ہوا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حجاب سے پہلے، انہیں دیکھتے ہی انہوں نے ان للہ پڑھا اور سمجھ گئے کہ قافلہ غلطی سے یا بے علمی سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہیں چھوڑ کر آگے چلا گیا ہے۔ تو انہوں نے انہیں اپنے اونٹ پر بٹھایا اور خود نکیل تھامے پیدل چلتے قافلے کو جا ملے۔ منافقین نے جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اس طرح بعد میں اکیلے حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ آتے دیکھا تو اس موقع کو بہت غنیمت جانا، اور رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے کہا کہ یہ تنہائی اور علیحدگی بے سبب نہیں ہے، اور یوں انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مطعون کر دیا، یعنی کہ ان کے ساتھ الزام لگا دیا، شامل کر دیا۔ حالانکہ دونوں جو ہیں حضرت صفوان اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس معاملے سے بالکل بے خبر تھے۔ بعض مخلص مسلمان بھی منافقین کے اس پراپیگنڈے کا شکار ہو گئے، مثلا حضرت حسان، مصطح بن اثاثہ اور رحمنہ بنت حج رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ سارے کے سارے بھی اس کے زیر اثر آ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے 1 مہینے تک، جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے برات نازل نہیں ہوئی، سخت پریشان رہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا لا علمی میں اپنی جگہ بے قرار اور مضطرب رہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اسی واقعے کو مختصر بیان کیا ہے اور فرمایا ہے کہ افکن کے معنی ہے کسی چیز کو الٹا دینا۔ اس واقعے میں بھی چونکہ منافقین نے معاملے کو الٹا دیا تھا، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ان کو ثنا اور تعریف کی مستحق تھیں، عالی نسب کی تھیں اور بہترین کردار کی مالک تھیں، لیکن ظالموں نے ان پر الزام لگایا اور ان پر بہتان تراشی کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اسی معاملے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جو لوگ یہ بہت بڑا بہتان باندھ لائے ہیں، یہ بھی تم میں سے ایک گروہ ہے، یہ بھی ایک گروہ تم میں سے ہی ہے۔ عصبۃ منکم لا تحسبوه شر لکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو، بلکہ یہ تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ بل ہوا خیر لکم، کہ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ یہ کیوں تمہارے حق میں بہتر ہے؟ کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ نے ایک تو تمہیں کرب اور صدمے کے سبب ثواب عظیم ملے گا تمہیں، اور دوسرے آسمانوں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی عظمت اور ان کی شان میں یہ برات کا اعلان اللہ تعالیٰ نے آسمان سے قرآن میں آیات نازل کر کے کیا۔ تو پھر ہم کیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کی اہمیت سے غافل ہو سکتے ہیں، اور ہم کس طرح سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عزت اور مرتبے سے ہم غافل ہو کر کوئی بات کر سکتے ہیں، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں الفاظ استعمال کر دیے۔ ہاں، ان میں سے ہر ایک شخص پر اتنا گناہ ہے جتنا اس نے کمایا، اور ان میں سے جس نے اس کے بہت بڑے حصے کو سر انجام دیا ہے اس کے لیے عذاب بھی بہت بڑا ہے۔ یعنی یہاں پر اس سے مراد عبداللہ بن ابی منافق ہے، جو اس سازش کا مین پوائنٹ تھا، جس نے یہ سازش کی تھی۔
اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبين۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسے سنتے ہی مومن مردوں عورتوں نے اپنے حق میں نیک گمانی کیوں نہ کی، کہ کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ تو کھلم کھلا صریح بہتان ہے۔ نیک مومن مردوں اور عورتوں کے لیے اللہ نے کہا کہ انہوں نے جیسے ہی سنا اس بات کو تو انہوں نے فوراً کیوں نہ کہا کہ یہ افک ہے، جھوٹ ہے، یہ سچ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اس پر 4 گواہ کیوں نہ لائے، اور جب گواہ نہیں لائے تو یہ بہتان باز لوگ یقیناً اللہ تعالیٰ کے نزدیک جھوٹے ہیں۔ جب اللہ نے کہا کہ 4 گواہ لے کر آؤ تو وہ 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم تم پر دنیا اور آخرت میں نہ ہوتا تو یقیناً تم نے جس بات کے چرچے شروع کر دیے تھے اس بارے میں تمہیں بہت بڑا عذاب پہنچتا۔ لَامَسَّكُمْ فِيمَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، بہت بڑا عذاب تمہیں ضرور پہنچتا۔ اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں اذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جبکہ تم نے اسے اپنی زبانوں سے نقل در نقل جیسے سنا ویسے ہی اپنی زبانوں سے آگے لے کر جاتے گئے، آگے لوگوں میں ٹرانسفر کرتے گئے، اور اپنے منہ سے وہ بات نکالنے لگے جس کی تمہیں کوئی خبر ہی نہ تھی، گو کہ تم اسے ہلکی بات سمجھتے رہے، لیکن اللہ کے نزدیک یہ چھوٹی بات نہیں تھی۔ تم نے ام المومنین حضرت عائشہ پر الزام لگایا، یہ بہت بڑی بات تھی۔ وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات تھی، لیکن تم وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا